تو عورتوں کے لیے تو اور خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے قریب ایسی عورتیں ہوں گی صنفان لم ارہما، دو قسمیں جہنمیوں کی ایسی ہیں جو میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ وہ میرے زمانے میں پیدا ہوئی نہیں ہیں. ان میں ایک ظالم حکمران اور ایک دوسرے. فرمایا وہ عورتیں کاسیاتن عاریاتن، جو لباس پہننے کے باوجود ننگی شمار ہوں گی قیامت میں. کیوں؟ لباس ہوگا یا تو اتنا باریک لباس ہوگا کہ جسم کی کھال نظر آتی ہوگی، یا اتنا چست لباس ہوگا کہ جسم کے ابھار وہ ظاہر ہوتے ہوں گے اس سے. آج فٹنگ کے کپڑے اتنا رواج ہے، فٹنگ اپنی کوئی فٹنگ ہے نہیں لیکن کپڑوں کی ایسی فٹنگ. وہ ایک واقعہ ہے نا مشہور، ایک عورت دکان پہ گئی، وہ پٹھان بھائی سے کہتی ہے ذرا باریک وہ شلوار کا کپڑا دے دیں. اس نے شلوار کا کپڑا دے دیا تو اس نے کہا اس سے تھوڑا سا ہلکا دیجئے، تو اس نے اور تھوڑا ہلکا دے دیا. اس نے کہا اور ہلکا، تو اس نے کہا محترمہ اسی میں سب نظر آ جائے گا، اس سے ہلکے کی ضرورت نہیں. یہ مذاق نہیں کر رہا. آج کل خواتین کا مزاج اسی قسم کا بن گیا ہے، اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہیں کہ اتنا کھلے کھلے گلے ہوں. بس نہیں چل رہا ان کا کس طرح کپڑے مختصر ہوں اور اپنے جسم کی بس نہیں چل رہا یہ جسم کی دکھائیں کس طریقے سے ہم. اس سے سب سے بڑا عذاب دنیا میں عورت پہ آتا ہے، اس کے دل کا سکون برباد ہوتا ہے. دل کا سکون ڈھانپ لے پورے جسم کو. کیا میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے میرا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے. زینت کی اللہ نے عورت کو اجازت دی ہے تو کپڑے پہنی اچھے خوبصورت لباس پہنے. میک اپ کی بھی اجازت ہے شریعت میں، کوئی پابندی نہیں ہے. زیور تو عورت کے لیے تو زیور کی ترغیب ہے، زیور پہنے، سونے کا پہنے، چاندی کا پہنے، آرٹیفیشل پہنے جیسا آپ کو. لیکن جسم کیوں دکھا رہی ہیں لوگوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی عورتیں جو قیامت کے قریب پیدا ہوں گی میرے زمانے میں نہیں ہے. کافروں میں بھی نہیں تھیں ایسی عورتیں اس وقت. ان میں ایک کیا کہ ان کے جسم اتنا لباس ایسا ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ عورتوں میں ان کا شمار ہوگا. دوسرا فرمایا کہ ان کے سر کے مانگ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگی، یعنی بال سامنے سے اٹھے ہوئے ہوں گے. فیشنیبل بال کیسے ہوتے ہیں؟ سامنے سے اٹھا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. عورت کے لیے جوڑا پیچھے بنانا تو جائز ہے گردن کی طرف، سامنے سے بالوں کو اٹھانا جائز نہیں. عورت کے لیے سامنے سے بالوں کا ایک ہی سٹائل ہے، یا تو سارے بال پیچھے لے جائیں یا درمیان کی مانگ نکال کے سارے بال پیچھے لے جائیں. بس یہی، اسی میں زینت ہے. سفید ہو گئے ہیں بال تو مہندی لگا لیں، ڈارک براؤن مہندی لگا لیں، ٹھیک ہے نا. بس یہی عورت کی زینت. اس کو گھما کے اسٹائل میں کبھی یہاں سے گھمانا، جیسے اداکاروں اور وہ ایکٹروں کو دیکھ کے. یہ تو جہنم کا ایندھن ہے میرے بھائی، یہ اداکار اور فلمی یہ جہنم کا ایندھن ہے. ان کو دیکھ کے جو ہے خود بھی جہنم میں جانا، ان کے راستے پہ چلنا. اگر یہ توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ تو جہنم کا ایندھن ہے. تو ان کے راستے پہ نہ چلیں، ہم انہی کے راستے پر چلیں گے جو اہل جنت میں سے ہیں، اسلاف اور تابعین. اور آج بھی وہ لوگ جو اہل اللہ ہیں اور وہ عورتیں جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا. بچی پر پردہ کتنے سال کی عمر میں فرض ہے؟ کتنے سال کی عمر میں برقع پہنانا چاہیے؟ اصل تو بچی پہ جب اس کو مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتی ہے، اس وقت نماز، روزہ اور یہ سارے شریعت کے احکام، پردہ وردہ سب اس وقت فرض ہوتا ہے. لیکن شریعت نے حکم کیا دیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو زبردستی پڑھاؤ. ایسے ہی علماء کہتے ہیں کہ لڑکی جب تھوڑی عمر اس کی زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو آہستہ آہستہ، جیسے 7 سال کی ہو گئی تو اسکاف کا، پردے وردے کا ہلکا پھلکا کہہ دیا جائے. جب 10 سال کی ہو جائے تو اسے مکمل پردہ کرا دیا جائے. اگرچہ اس پہ فرض نہیں ہے لیکن اس کو تربیت دینے کے لیے ماں باپ پر لازم ہو جائے گا کہ اس کو پردہ کرائیں. البتہ اتنی عمر میں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، اس کو اسکاف لینا کافی ہے. جب 13 سال کی ہو جائے، 12.5 13 سال کی، پھر مکمل اس کو پردہ کرا دیا جائے. کسی نے پوچھا چھوٹی بچی یا بڑی لڑکی کا ہاف سلیوز آستین کرتا پہننا جائز ہے یا نہیں، اور چھوٹی یا بڑی لڑکی میں اگر محرم بھائی والدین کے سامنے آنا جائز ہے یا نہیں. یہ ہاف سلیوز، اچھا وقت کافی زیادہ ہو گیا، جو حضرات جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. بس آخری سوال ہے یہ، ہاف سلیوز پہننا دیکھیں مسئلے کے لحاظ سے تو جائز ہے. بھائیوں کے سامنے، محرم مرد کے سامنے عورت کا بازو اور کلائیوں کا پردہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سر پہ چادر اوڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. بھائیوں کے سامنے،
والد کے سامنے. لیکن بات یہ ہے کچھ تقاضے ہوتے ہیں حیا اور شرم کے. دیکھو مرد کا سطر کہاں سے ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک. باقی جسم مرد پہ چھپانا ضروری نہیں ہے. لیکن کیا مطلب؟ اگر کوئی آ جائے اس طرح مسجد میں یا کہیں باہر نکل جائے کہ بھئی چونکہ ناف سے اوپر کا ایریا چھپانا فرض نہیں ہے لہذا میں قمیض اتار کے گھوم رہا ہوں، شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہونا الگ چیز ہے، شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہونا الگ چیز ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ ٹھیک ہے ہاف سلیوز پہننا فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن بات یہ کہ یہ مرد کے لیے بھی تو جائز ہے. مرد نہیں پہنتے، عورتیں پہنتی ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ نیت کی خرابی ہے، اندر کھوٹ ہے. مقصد اپنے جسم کی نمائش ہے، جسم کی نمائش مقصود ہے. عورت کے سامنے جو مرضی پہنے، لیکن عورت کا جو لباس ہے نا گھر کے مردوں کے سامنے وہ پورا ہونا چاہیے، جیسے مرد کا لباس اپنی گھر کی عورتوں کے سامنے پورا ہوتا ہے. آدمی کو بھی تو اپنی بہن کے سامنے قمیض اتارتے ہوئے شرم آتی ہے، حالانکہ پردہ نہیں ہے، یہ شرم آتی ہے. بھائی گھر کی عورتیں دیکھ رہی ہیں، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اب جناب پاجامہ پہن کے گھٹنوں تک گھوم رہا ہے تو شرم آتی ہے. بہن بیٹیاں اگر ہوں یا گھر میں ایسے اس طرح کا عورتیں ہوں تو انسان کو شرم آتی ہے. آپ اگر بیٹھے ہوئے جوان بہنیں، آپ بھی جوان ہیں اور گھر میں پاجامہ پہن کے بیٹھے ہوئے، آپ اوپر کی چانپیں وہاں پہ سب نظر آ رہی ہیں آپ کی، ایک دفعہ ہو جاتا ہے چلو ابھی نہا کے نکلے تھے اتفاق، لیکن ایسا کریں گے تو باپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بولے گا بھائی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں، ماحول خاندانی لوگ ایسے نہیں کرتے. تو اسی طرح یاد رکھو عورت کا لباس مکمل ہونا چاہیے. ہاف سلیوز پہنانا بچیوں کو یا خود پہننا میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ ہمارا کلچر تبدیل وہی ہو جائے گا جو سعودی عرب میں عورتوں کا ہے. سعودی عرب میں علماء نے وقت پر تنبیہ نہیں کی، اپنی عورتوں کو نہیں روکا یہی سوچ کے کہ جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے، برقع تو ہے نا اوپر. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اندر سے بالکل برہنہ ہوتی ہیں، اوپر برقعے ہوتے ہیں. لباس ہی تبدیل ہو گیا ان کا. گھروں میں بھائیوں کے سامنے ایسا بے شرمی والا لباس ہے عرب عورتوں کا کہ ہمارے ہاں کی بے دین عورت یہ تصور نہیں کر سکتی. تو غلط ہے. عرب عورتوں کا لباس صرف اوپر برقع ہوتا ہے اور اندر جو ہے نا بالکل چست پتلون ہوگی اور جسم کے سارے اعضاء بالکل نمایاں ہوں گے. بھائیوں کے سامنے بھی اسی طرح گھوم رہی ہیں، گھر میں بھی اسی طرح رہ رہی ہیں. بے شرمی والا ماحول بن گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے علماء نے جب یہ لباس تبدیل ہو رہا تھا نا آہستہ آہستہ، یہاں تک ایک دم سے تھوڑی پہنچی ہیں. پہلے ہاف سلیوز آئی تھی، پھر شلواریں ختم ہو کے پینٹیں آنا شروع ہو گئیں، صحیح ہے نا، پھر قمیضیں ختم ہو کے شرٹیں آنا شروع ہو گئیں. تو آہستہ 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 کلچر عرب کا مکہ مدینہ کی عورتوں کا تبدیل ہو گیا. اور اب اتنا بیہودہ کلچر ان کا گھروں کے اندر کا، لباس کے معاملے میں بات کر رہا ہوں، اتنا برا کلچر تبدیل ہو گیا ہے کہ ہماری بے دین عورتوں کو جو پردہ نہیں کرتی ان کو تعجب ہوتا ہے ان کے اوپر. تو وہی آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ بھی اسی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں ابھی سے اس کو بریک لگانے کی ضرورت ہے. خواتین کو کہیں بھائی شلوار قمیص پہنا کریں، زینت اختیار کریں، زیور پہنے، میک اپ کر سکتی ہے عورت، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے. یہی خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.